یہ ہم امیدوار پر پڑھ رہے ہیں۔ آؤ تمہیں سنائیں شاخے شجر کا قصہ، آؤ تمہیں سنائیں شاخے شجر کا قصہ، کلیوں کی داستانیں برگو ثمر کا قصہ، صدر ذی وقار، منصفان محفل اور شریکان مجلس، نہال احمد، ساتھی نہال احمد، مزدوروں کے لیڈر ساتھی نہال احمد۔ نام ہے ایک عہد کا، ذکر ہوا چاہتا ہے ایک عہد ساز شخصیت کا۔ جی ہاں ساتھیوں، وہی نہال احمد جو مالیگاؤں کارپوریشن کے اولین میئر تھے، وہی نہال احمد جو پہلے مسلم اپوزیشن لیڈر تھے، وہی نہال احمد جو کبھی وزیر روزگار تھے، وہی نہال احمد جن کے عزائم سے قید خانے کی دیواریں چھوٹی تھیں، جس چار دیواری میں لوگوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہے، اس زندان سے کندن بن کر نکلنے والے شخص کے بارے میں یہ کہنا مناسب ہے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ شریکان مجلس، آج مذکورہ بالا مصروں کے تناظر میں کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ آپ خوب جانتے ہیں اس عہد ساز شخصیت کو جس کے ہونے سے تحریکوں کو اعتبار حاصل تھا، آپ کو بہتر علم ہے اس مرد مجاہد کے تعلق سے جس سے اقلیتوں کے حقوق کی بازیابی کے داستانیں منسوب ہیں۔ جب جب اور جہاں جہاں اقلیتوں کے حقوق غصب کیے گئے، تب ساتھی نہال احمد نے ببانگدھال بغاوتوں کے علم لہرائے۔ جب جب مسلمانوں پر آنچ آئی، تب ساتھی نہال احمد نے ظالموں کے خلاف بلا خوف آواز بلند کی۔ ساتھی نہال احمد نے تادم آخر مفلس و نادار، بے گھر و برباد اور نان و جمی کو ترسنے والوں کی داد رسی کی، جن کے سروں پر چھت نہیں تھی، انہیں سائبان مہیا کرنے کی سعی مسلسل کرتے رہے، غریبوں کے جائز اور بنیادی حقوق کے لیے لڑتے رہے۔ غرض کے ایک ایسی شخصیت جس کی پوری زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ یاد کرو دوستو، قحط سالی کے ایام میں جب عوام دانے دانے کو ترس رہی تھی، تب ساتھی نہال احمد نے حکومت وقت کے خلاف نعرے احتجاج بلند کیا تھا کہ اندرا تیرے راج میں بچے بھوکے سوتے ہیں۔ جب حکومت وقت نے سند پارچہ بافی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، ساتھی نہال احمد نے حکومت وقت کو للکارتے ہوئے نعرہ دیا تھا کہ نہال احمد کرے پکار، رنگین ساڑی کرو تیار۔ جب حکومت وقت کی ایما پر سرکاری افسران نے بھگوان بننے کی کوشش کی، تب ساتھی نہال احمد نے سرکاری افسر عوام کا نوکر کہتے ہوئے ایسے خود ساختہ بھگوانوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ جی ہاں دوستو، اس شہر بے حصے میں جب کھیتوں میں بھوک اور افلاس کی کاشتکاری کی گئی، بھوکوں کے منہ سے نوالے چھینے گئے، گوداموں کے پیٹ بھرنے کے بہانے ڈھونڈے گئے، تب ساتھی نہال احمد نے سستے اناج کی دکانوں سے مفلوق الحال انسانوں کے لیے ارزاں ترین قیمتوں پر اناج کی حصولیابی کے راستے ہموار کیے۔ ایسی ایک تو نہیں بلکہ بے شمار باتیں ہیں جنہیں 5 منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس عہد ساز شخصیت کے ہر صبح اور ہر شام ایک نئے انقلاب سے معمر ہو، تو اس کے بارے میں بات کرنا آسان بھی نہیں ہے۔ ہاں، کچھ باتیں ضرور کروں گی۔ میرے ساتھ رہنے والوں، میرے ساتھ چلنے والوں، کچھ باتوں کو دہرانا ضروری ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ وقت جب شب برات کا چاند فرقہ پرستی کے زعفرانی رنگ سے گہنا گیا تھا؟ تب نہال احمد ہی وہ جوان مرد تھے جنہوں نے کالی شب برات کا اشارہ دیا تھا۔ کیا ہم بھول سکتے ہیں وہ ساعت ناپاک جب بابری مسجد پر 4 جانب سے مفسدوں نے یلغار کرنے کی سازش رچی تھی؟ تب بھی نہال احمد ہی تھے جنہوں نے حکومت وقت کو ناپاک ارادوں سے آگاہ کیا تھا کہ فرقہ پرستوں کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔ کیا ہم بھول سکتے ہیں وہ بم دھماکہ جس نے گورے قریبا کا سکوت کا رد کیا تھا، ہمارے دل دہلا دیے تھے، معصوموں کو خون
شخص تھے جنہوں نے بلا خوف نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی۔ یاد کرو عزیزوں، یاد کرو 2001 کا وہ خونی فساد جب مالیگاؤں اور قرب جوار میں فرقہ پرستوں نے تانڈو مچا رکھا تھا۔ درندے افریت بن کر معصوموں کو نگلنے کے لیے بےتاب تھے اور قانون و عدلیہ ان ظالموں کی حاشیہ برداری میں مصروف تھے۔ تب بھی نہال احمد کی دہاڑ سے ایوانوں کے ستون لرز اٹھے تھے۔ شریکان محفل، آج بھلے ہی سیاست کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہو، لیکن جب بھی مثبت سیاست کی بات ہوگی، جب بھی تحریکی سیاست کی داغ بیل ڈالی جائے گی، جب بھی اقلیتوں کے مسائل سر اٹھائیں گے، جب بھی ظالموں اور غاصبوں کی سرکوبی کا ذکر چھڑے گا، جب بھی درماندہ عوام کی باز آباد کاری کا ذکر ہوگا، تب بلا شبہ سعدی نہال احمد کو یاد کیا جائے گا۔ دل نا امید تو نہیں ہے، پھر بھی کبھی کبھی آواز آتی ہے کہ اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر لو، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر لو۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ خدا نگہبان ہو تمہارا، خدا حافظ۔